اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے موصول ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آفتاب اکرام و احسان، دریائے در و عرفان، دونوں جہاں سے مستثنی، شیخ وقت مشائخین کبار سے آپ کی طریقت کے اسرار کے ماہر تھے۔ وہ لوگ جو آپ کے ہم اثر تھے آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ کی ریاضت اور کرامات بے شمار ہیں۔ ابتدائے عمر میں آپ تمام علاقے کے ڈاکوؤں اور چوروں کے سردار تھے۔ آپ اپنے فقیرانہ لباس پہنے جنگل میں خیمہ ڈالے پڑے رہتے تھے۔ آپ کے دوست جو سب کے سب ڈاکو تھے، لوٹ مار کا سارا سامان آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتے تھے۔ اس مال سے جو کچھ آپ پسند کرتے آپ کے لیے رکھ لیتے اور باقی سب میں تقسیم کر دیتے، لیکن باوجود اس حال کی بھی ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرتے اور اپنے ان تمام دوست ڈاکوؤں اور چوروں کو بھی جو نماز نہ پڑھتے تھے نکال دیتے تھے۔ پیارے دوستوں، ایک دن ایک مالدار قافلہ ادھر سے گزرا۔ جب اہل قافلہ نے ڈاکوؤں کو دیکھا تو ان میں سے ایک شخص جس کے پاس کچھ نقدی تھی، نقدی کو بچانے کے خیال سے وہ قافلے سے علیحدہ ہوا تاکہ جنگل میں کسی جگہ دفن کر دے۔ جو ہی وہ قافلے سے علیحدہ ہوا تو اس نے آپ کو ایک زائد مرتاب آپ نے زائدوں والا لباس پہنے بیٹھا دیکھا، سمجھ کے تمام حال آپ سے بیان کر دیا اور روپیہ امانت رکھ دی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص ایک جگہ روپیہ رکھ کر قافلے میں جا ملا۔ ڈاکو نے قافلے کو خوب لوٹا۔ جب ڈاکو واپس چلے گئے تو وہ آدمی بھی اپنی امانت کو واپس لینے کے لیے غرض سے آپ کے خیمے کی طرف گیا، مگر وہاں جو کچھ دیکھتا آپ ڈاکوؤں کو لوٹ کا مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس نے کہا، افسوس، میں نے اپنا روپیہ خود ایک ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ لیکن آپ نے اس آدمی کو دور سے دیکھ کر اشارہ کیا کہ چنانچہ وہ ڈرتا ڈرتا آپ کے پاس گیا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اپنی امانت اگر واپس مل جائے۔ آپ نے کہا، جہاں رکھی تھی وہیں سے جا کر اٹھا لے۔ چنانچہ اس نے اپنا روپیہ لے کر فوراً قافلے کی طرف رخ کیا۔ آپ کے دوستوں نے کہا کہ آپ نے روپیہ کیوں واپس کر دیا؟ فرمایا کہ اس شخص نے مجھ پر نیک گمان کیا تھا اور میں بھی اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھتا ہوں۔ پیارے دوستوں، کچھ دن بعد آپ نے ایک اور قافلہ لوٹا۔ جب کھانے پر بیٹھے تو قافلے کے ایک آدمی نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا سردار نہیں ہے؟ ڈاکو سے کہا، سردار تو ہے مگر وہ اس وقت دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو کسی نماز کا وقت نہیں، کیا نفل پڑھ رہا ہے؟ اس نے پھر پوچھا کہ وہ کھانے میں کیوں شریک نہیں ہوا؟ کہا، روزہ رکھتا ہے۔ پوچھا کہ ماہ رمضان نہیں ہے، نفلی روزے رکھتا ہے؟ پیارے دوستوں، نقل ہے کہ آپ بڑے صاحب مروت تھے۔ اگر ڈاکہ ڈالا کرتے تو کمزوروں، ضعیفوں اور عورتوں پر ہمیشہ رحم کرتے، وحت الامکان ان کی کچھ خدمت کرتے، محتاجوں پر خاص شفقت کرتے۔ ابتدا میں آپ ایک عورت پر عاشق تھے، تمام مال جو آپ کے حصے آتا آپ اس کو دے دیتے تھے۔ پیارے دوستوں، آپ کی توبہ کرنے کا قصہ یوں ہے کہ ایک رات قافلہ لوٹنے کے غرض سے آپ کے دوست گئے ہوئے تھے۔ جب وہ قافلہ آپ کے نزدیک سے گزرا تو ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا اور یہ آیت شریف، الحریان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم الذکر اللہ وما نزل من الحق، اس وقت اس کی زبان پر تھی جو آپ کے کانوں تک پہنچی۔ مان سنتے ہی آپ کے دل میں ایک سخت چوٹ لگی اور کہنے لگے، فضیل رحمۃ اللہ علیہ کب تک راہزنی کرتا رہے گا؟ فریاد کرتے ہوئے کہا کہ اب توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سچی توبہ کی اور دوڑ کر قافلے کے قریب پہنچے اور کہا کہ تم سب کو بشارت دیتا ہوں کہ بے خوف و خطر چلے جاؤ۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو نے آج سے توبہ کر لی ہے۔ بعد ازاں آپ ہر اس شخص کے پاس گئے جس کو آپ کے سے کچھ رنج پہنچا تھا اور اس سے معافی مانگی یا اس کی تلافی کر دی، لیکن ایک یہودی نے معافی نہ دی اور کہا کہ میں تم کو اس وقت معاف کر دوں گا اگر اس ریت کے ٹیلے کو اٹھا دے۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر آپ سارا دن ریت اٹھا اٹھا کر دریا میں ڈالتے رہے۔ رات کو خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ ہوا چلی جس نے ساری ریت کو اڑا کر دریا میں بہا دیا اور میدان صاف کر دیا۔ پھر یہودی نے کہا کہ جب تک تو میرا مال نہ دے گا میں معاف نہیں کروں گا، اور چنانچہ تو نے شرط پوری کر دی ہے، اس لیے یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے میرے سرانے کے نیچے سے زر کی تھیلی اٹھا مجھے دے دے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، تھیلی پکڑ کر یہودی کو دے دی۔ بعد یہودی نے کہا کہ جانے سے پہلے مجھے مسلمان کرو، پھر تجھ کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا، اس نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ پھر یہودی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسلمان ہوا ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ یہودی نے کہا،
میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ اگر مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ خدا کی قسم میرے سرانے مٹی کی تھیلی بھری ہوئی تھی، لیکن جب تم نے وہ تھیلی مجھے دی تو وہ سب کے سب سونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے آزمائش کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، مجھ کو معلوم ہو گیا کہ تمہارا مذہب برحق ہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ میں مجرم ہوں، سزا کا مستحق ہوں، میرے لیے جو سزا ہو وہ تجویز کر دو تاکہ شرعی حد مجھ پر جاری کرے۔ چنانچہ اس شخص نے آپ کو بادشاہ کے ہاں بھیج دیا۔ بادشاہ نے آپ کو دیکھ کر نہایت عزت کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو آواز دی۔ آپ کی بیوی نے آپ کی آواز میں تغیر دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کہیں زخم آیا ہے۔ پوچھا کہاں زخم لگا؟ فرمایا کہ دل و جان پر۔ اس کے بعد اپنی توبہ کا سارا ذکر سنا کر کہا کہ میں مکہ معظمہ کی طرف جاتا ہوں، اگر تم چاہو تو تم کو آزاد کر دوں۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہر حال میں آپ کی خدمت گزار رہوں گی۔ چنانچہ اہل و عیال کے سمیت آپ مکہ معظمہ پہنچے اور مجاور بن گئے۔ تمام اولیاء کبار سے فیض حاصل کیا۔ ایک عرصے تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہ کر کامل ہوئے۔ چنانچہ پھر مکی لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، نقل ہے ایک دفعہ آپ کے کچھ رشتہ دار خراسان سے آپ کو ملنے کے لیے مکہ معظمہ آئے، لیکن آپ نے ان کو ملنے کی اجازت نہ دی، مگر جب لوگوں نے آپ کی ملاقات کیے بغیر واپس جانے سے انکار کر دیا تو دروازہ بند کر کے آپ مکان کی چھت پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے غافل لوگوں، خداوند کریم تم کو ہدایت دے اور کسی کام میں مشغول کرے۔ یہ لفظ سنتے ہی وہ سب گر پڑے اور انجام کا مایوس ہو کر واپس خراسان کو چلے گئے، لیکن آپ بدستور کتنا عرصے تک روتے رہے۔ پیارے دوستوں، نقل ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر فصیل برقی کو ایک رات کہا کہ مجھے کسی صاحب دل و خدا کے پاس لے چل، کیونکہ میری طبیعت ان شان و شوکت سے اکتا گئی ہے، میں کچھ روحانی آرام اور کچھ سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فصیل خلیفہ کو ہمراہ لے کر سفیان انینا کے ہاں دولت پر حاضر ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ امیر المومنین۔ تب سفیان نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی کہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا؟ خلیفہ نے یہ سنتے ہی کہا کہ جس صاحب دل کی مجھے تلاش ہے یہ ان میں سے نہیں۔ چنانچہ یہ الفاظ سن کر سفیان نے کہا کہ امیر المومنین کو فصیل رحمۃ اللہ بن ایاز کے پاس لے جانا ہے۔ چنانچہ خلیفہ اور ان کے وزیر دونوں نے آپ کے دروازے کو آ کر کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ جواب ملا کہ امیر المومنین۔ پھر آپ نے کہا کہ امیر المومنین کو میرے ساتھ کیا کام ہے اور مجھے امیر المومنین سے کیا مطلب؟ میری توجہ تو تبدیل نہ کیجیے۔ فصیل برقی نے کہا کہ صاحب امر کی اطاعت واجب ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر فصیل برقی نے کہا کہ اجازت سے اندر آئیں یا حکم سے؟ آپ نے فرمایا اگر حکم سے اندر آنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین اندر داخل ہوئے، لیکن آپ نے شمع کو گل کر دیا تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثنا میں خلیفہ کا ہاتھ آپ کے جسم سے چھو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کیسا نرم ہے، بے ستریہ دوزخ سے بچا رہے۔ یہ کہہ کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو امیر المومنین نے کہا کہ کچھ بات تو کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے درخواست کی کہ مجھے کسی قوم پر حاکم کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو تمہارے نفس پر امیر کیا، کیونکہ حکومت قیامت کے دن ندامت کا موجب ہوگی۔ خلیفہ نے کہا کہ کچھ اور ارشاد فرمائے۔ آپ نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت خلافت پر بھٹکا دیا گیا تو آپ نے چند کابرین سلطنت کو بلا کر کہا کہ مجھے اس اہم بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا ہے، اب میری رہائی کی کیا تدبیر ہے؟ ایک نے کہا اگر تم کل قیامت کی مخلصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر ضعیف المعمر مسلمان کو اپنا جیسا سمجھو، جوانوں کو اپنا بھائی اور چھوٹوں کو اپنے بیٹے تصور کرو، عورتوں کو ماں بہن اور بیٹی سمجھو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا کہ کچھ اور ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمام اسلامی علاقہ تمہارا گھر ہے اور رعایا اولاد ہے، والدین کے ساتھ احسان، بھائیوں کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ نیکی کرو، مجھے ڈر ہے تمہارا خوبصورت جسم دوزخ کی آگ میں نہ جلے۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور قیامت کے جواب وہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، تجھ سے ایک آدمی کے متعلق حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی گھر میں کوئی عاجز عورت رات کو بھوکی سوئی تو قیامت کے روز تمہارا دامن پکڑ لے گی۔ خلیفہ ان باتوں کو سن کر روتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر فصیل برقی نے کہا کہ اب بس کرو، تم نے تو امیر المومنین کو مار ہی ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں چپ رہ، میں نے اس کو نہیں مارا بلکہ تم نے اور تمہاری قوم نے اس کو مارا ہے۔
یہ بات سن کر خلیفہ کی غریر زاری سے اور بڑھ گئی اور اپنے وزیر سے کہا کہ یہ مجھے فرعون سمجھتے ہیں، اس لیے تجھ کو حامان کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر خلیفہ نے آپ سے پوچھا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کا مقروض ہوں اور اس کی عبادت اور اطاعت فرض ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ میرا مطلب مخلوق کے متعلق تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں سے بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں، کافی ہے اور کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے 1000 درہم کی تھیلی نظر کی اور کہا کہ یہ نقدی حلال ہے، قبول فرمائے۔ آپ نے جواب دیا کہ افسوس، میری ساری نصیحت بیکار گئی اور تم پر ذرا بھر اثر نہیں ہوا۔ میں تجھ کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ حقداروں کو دینا چاہیے اور تو اس کو دیتا ہے جس کو نہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد خلیفہ وہاں سے واپس ہوا اور کہا کہ فضیل رحمۃ اللہ حقیقت میں ایک نیک مرد ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔